بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام مختصر زاد المعاد، تالیف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ترجمہ سید احمد قمر الزمان ندوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسا سدا بہار موضوع ہے جس پر بے شمار لوگوں نے مختلف زبانوں میں لکھا ہے، اور قیامت تک اس سعادت عظمیٰ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ چونکہ یہ موضوع ایسا دل آویز اور جاذب نظر ہے کہ انگنت سیرت نگاروں کی تحریریں، مختصر اور کئی ضخیم تالیفات سامنے آ چکی ہیں، اس کے باوجود کبھی مضمون کی خشکی اور عدم دلچسپی کی شکایت پیدا نہ ہو سکی اور نہ کبھی پیدا ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اتنے گوشے ہیں اور ہر گوشے کے اتنے پہلو ہیں کہ کبھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس موضوع کا حق ادا کر دیا گیا اور اس بحر ناپیدا کنار سے سارے موتی نکال لیے گئے ہیں۔ چنانچہ ان خدمات و جذبات کے نتیجے میں ایسا گرا قدر ذخیرہ تیار ہو گیا جس کی نظیر سیرت و سوانح کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے بے انتہا کثرت کے باوجود ایسی کتابیں معدود چند ہی تھیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ایسے انداز سے پیش کیا گیا ہو جو ایک مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ و لاہ عمل ثابت ہو، کیونکہ آپ کی ذات گرامی ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ، دلیل منزل، شمع راہ، اسلامی تعلیمات اور ہدایات کا مکمل نمونہ ہے۔ اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے نہ ہو، اس وقت تک نہ ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ صحیح طور پر اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی سعادت و ہدایت اور کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ خود قرآن حکیم نے اپنے اس فرمان سے اس کی نشاندہی کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ اس لیے اسوہ حسنہ کے ہم اس وقت تک رمز شناس نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی حیات طیبہ کے تمام پہلو ہمارے سامنے نہ ہوں، اور سیرت نبویہ علیہ السلام کے اس بحر ذخار میں علامہ و امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف زاد المعاد فی ہدی خیر العباد سر فہرست رکھی جانے والی عظیم الشان کتاب ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بطور اسوہ نمونہ پیش کرنے کی قابل قدر کوشش ہے، اور جس میں پوری جامعیت اور پوری تحقیق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کی توضیح کی گئی ہے۔ چنانچہ مذکورہ کتاب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اسوہ حسنہ، شب و روز کے معمولات، عادات، اخلاق، خصائل و شمائل، صفات و غزوات پر مشتمل انسائکلوپیڈیا قرار دیا جائے تو ذرا مبالغہ نہ ہوگا۔ اس میں قرآن کی تفسیر بھی ہے، حدیث کی تشریح بھی، اور راویان حدیث پر جرح و تعدیل بھی، اور ان سے مستنبط فقہی مسائل بھی۔ اس وسیع تر معنویت، افادیت اور اہمیت کے اعتبار سے زاد المعاد واقعتاً زاد المعاد ہی ہے، یعنی توشہ آخرت۔ یہ کتاب اپنے انہی مجموعی محاسن کی وجہ سے ہمیشہ اہل علم کے حلقوں میں محبوب و مقبول رہی ہے۔ پیش نظر کتاب کی اس اہمیت و افادت کی وجہ سے ایک عرصہ سے دل میں آرزو تھی کہ اردو میں بھی کوئی ایسی ہی کتاب سیرت نبویہ پر قلم بند کی جائے جس میں داعی اسلام کی حیات طیبہ کو اس طور سے پیش کیا جائے کہ ہر پڑھنے والے کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی زندگی آ جائے، کیونکہ ہمارے عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت تو بہت زیادہ رکھتے ہیں، مگر ان کی اکثریت آپ کی اسوہ حسنہ کی خصوصاً
ان پہلوؤں سے بالکل ناآشنا ہے جن کے بارے میں ایک مسلمان کو شب و روز ضرورت پڑتی ہے اور جن پر عمل کیے بغیر کوئی شخص سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ خیال پیدا ہوا کہ اس کی تلافی اس کتاب کے ترجمہ سے پوری ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اردو زبان میں اسلامی علوم و معارف کا پیش بہا خزانہ موجود ہے، لیکن اس کتاب کے ترجمہ سے ایک قابل قدر اور قیمتی سرمایہ کا اضافہ ممکن ہے۔ یہ کتاب زاد المعاد چونکہ اپنی ضخامت و طوالت کے باعث ہر شخص کے مطالعہ میں بآسانی نہیں آ سکتی، اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ اس کو مختصر کیا جائے اور وہ تمام مباحث نکال دیے جائے جو زیادہ تر علماء و محققین کی اختصاصات میں سے ہے، تاکہ براہ راست عوام بھی اس سے فیض یاب ہو سکے۔ تاہم خوشگوار امر یہ ہے کہ اس ضرورت کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبی و خوش اسلوبی سے پورا کر رکھا تھا۔ اب محض اس کو اردو میں منتقل کرنے کا مرحلہ باقی تھا، چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس مختصر مگر جامع انتخاب جو مختصر زاد المعاد کے نام سے متعدد بار شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہے، اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے حسن انتخاب اور حسن ترتیب کے ساتھ ساتھ ان کے عقیدہ و عقیدت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان کی محبت و اطاعت کا بے مثل شاہکار ہے، نیز اصل ماخذ ہی کی طرح مقبول عام رہی ہے۔ پورے عزم و حوصلے اور عقیدت و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر شروع کر دیا، اور آج بحمدللہ میں بجا طور پر فخر و مسرت کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اس معرکۃ الآراء مفید کتاب کا اردو ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ یہ کاوش عام قارئین کے ساتھ ساتھ علمی و فکری حلقوں میں بھی قدر و عزت اور اعتراف و قبولیت کی نظروں سے دیکھی جائے گی۔ میں اپنی اس حقیر کوشش کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں خراج عقیدت تصور کرتا ہوں، اور دلی تمنا رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے آپ کے سوانح نگاروں کی فہرست میں کسی جگہ اس خاکسار کا نام بھی آ جائے۔ گر قبول افتخار ہے عزو شرف۔ نیز اس ذہنی کاوش اور علمی خدمت سے قوی امید رکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے سرمایہ حیات، صدقہ جاریہ اور زاد المعاد یعنی توشہ آخرت ثابت ہو جائے گی۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی کرے اور اسے ہماری اخروی زندگی کے لیے بہترین زاد راہ و شمع ہدایت بنائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر حالات زندگی۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمۃ اللہ علیہ شہر عیینہ میں، جو مملکت سعودی عرب کے دارالسلطنت ریاض کی شمال کی طرف واقع ہے، 1115 ہجری میں خانوادہ علم و فضل میں پیدا ہوئے اور وہی پروان چڑھے۔ آپ کے والد ماجد علم و فضل، تقویٰ و طہارت، خلق و حیا اور بے شمار صفات حسنہ سے متصف تھے اور قاضی شہر تھے۔ آپ کے دادا شیخ سلیمان علاقہ کے مفتی اعظم تھے اور ان کا شمار اکابر علماء میں ہوتا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد سے حاصل کی، پھر تحصیل علوم اسلامیہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ اور بصرہ وغیرہ کے سفر کیے اور وہاں کے علماء و مشائخ سے مختلف علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے وطن واپس آ کر دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تدریس میں پوری طرح مشغول ہو گئے۔
آپ کو بچپن ہی سے علماء سلف کی کتابوں کے مطالعے کا بے حد شوق تھا، خاص طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کا بڑی شوق و انہماک سے مطالعہ کرتے تھے۔ عہد طفولیت ہی سے آپ پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ غالب تھا، چنانچہ آپ لوگوں کو کتاب و سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی تاکید کرتے تھے اور خاص طور پر ان بدعات اور رسومات کو چھوڑنے کی ترغیب دیتے تھے جنہیں بدعقیدہ لوگوں نے عوام میں دین کے نام سے پھیلا رکھا تھا۔ امام موصوف نے مسائل توحید اور اس زمانے میں رواج پا جانے والی شرکیہ رسوم کے متعلق علماء اثر سے مباحثے کی، لہذا متعدد علماء آپ کے قائل اور ہم خیال ہوئے۔ اس طرح وعظ و تبلیغ اور خطبات سے عوام الناس میں دینی بیداری پیدا فرمائی اور اتباع سنت کا جذبہ پیدا کیا۔ نیز مختلف امراء اور حکام کو اصلاحی خطوط لکھے جن میں دعوت اللہ کی وضاحت فرمائی اور شرک و بدعات کی برائیاں بیان کی، دلائل و براہین سے اسلام کی حقانیت کو ثابت فرمایا اور احکام شریعت کے نفاذ کی دعوت دی۔ اس دعوت و صراحت کی وجہ سے بعض علماء و امراء آپ کے سخت مخالف ہو گئے، جس کے باعث آپ اپنا وطن اوینا 1157 ہجری میں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور مقام درعیہ کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں محمد بن سعود کے ساتھ کتاب و سنت کے نفاذ اور اس سلسلے میں جہاد کرنے پر معاہدہ فرمایا اور پوری طرح دعوت و تبلیغ اور شرک و بدعت کو ختم کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی ان کوششوں کے نتیجے میں نجد کی سرزمین توحید سے منور ہوئی اور عوام توحید سے سرشار اور شرک و بدعت سے بیزار نظر آنے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی دعوت کی اثرات و برکات جزیرۃ العرب، یمن، مصر و شام و مراکش اور برصغیر تک پہنچ گئے۔ عام مسلمانوں میں اصلاح عقیدہ کے سلسلے میں بیداری پیدا ہوئی اور صحیح العقیدہ لوگ آپ ہی کی طرف منسوب کیے جانے لگے۔ آپ نے بہت ہی مفید کتابیں تالیف کی جن میں اکثر و بیشتر توحید کی دعوت اور شرک کی تردید پر زور دیا گیا ہے۔ ان میں سے چند مشہور تصانیف یہ ہیں: کتاب التوحید، مختصر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر زاد المعاد، پیش نظر کتاب، الاصول الثلاثہ و ادلتها، مسائل الجاہلیہ، کشف الشبہات، الخطب المنبریہ، عقیدۃ الفرقۃ الناجیہ، اوسق الایمان، تفسیر آیات القرآن الکریم۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد کتابیں اور رسائل و فتاویٰ ہیں جو شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کی وفات سعودی عرب کے شہر ریاض کے قریب مقام درعیہ میں 1206 ہجری میں ہوئی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، مختصر تعارف۔ علامہ و امام ابن القیم کے سوانح عمری یا تعارف کے لیے چند اوراق ناکافی ہے، تاہم یہاں طوالت سے صرف نظر کرتے ہوئے مختصراً آپ کی حیات مبارکہ کے چند اہم اور روشن اوراق پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا پورا نام محمد بن ابوبکر بن ایوب بن سعد حریز الزرعی الدمشقی شمس الدین المعروف ابن القیم الجوزی ہے۔ جوزیہ ایک مدرسہ کا نام تھا جو امام جوزی کا قائم کردہ تھا۔ اس میں آپ کے والد ماجد قیم یعنی نگران اور ناظم تھے اور علامہ ابن القیم بھی اس سے ایک عرصہ منسلک رہے۔ علامہ ابن القیم 691 ہجری میں پیدا ہوئے اور علم و فضل اور ادب و اخلاق کی گہوارے میں پرورش پائی۔ آپ نے مذکورہ مدرسہ میں علوم و فنون کی تعلیم و تربیت حاصل کی، نیز دوسرے علماء سے استفادہ کیا جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نام گرامی سب سے زیادہ اہم اور قابل ذکر ہے۔ ان کے شاگرد رشید کی حیثیت سے زندگی بر رفیق صادق، قید خانہ کے ساتھی، میدان جہاد میں ان کے دوش بدوش اور استاد کے بعد ان کے علوم کو نہایت قیمتی اضافہ کے ساتھ بہترین اسلوب پر شائع کرنے والے تھے۔
متاخرین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بعد ابن القیم کے پائے کا کوئی محقق نہیں گزرا۔ آپ فن تفسیر میں اپنا جواب آپ تھے، اصول دین کی رمز شناس تھے، حدیث و فقہ میں نہایت گہری نظر رکھتے تھے، استنباط و استخراج مسائل میں یکتائی روزگار تھے، آداب سحرگاہی سے آشنا اور نہایت عبادت گزار تھے، مصیبتوں اور ابتلاؤں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے، صبر و شکر کے زیور سے آراستہ و پیراستہ سے تھے، شعر و ادب کا اعلیٰ اور عمدہ مذاق رکھتے تھے، آپ ایک ماہر طبیب بھی تھے۔ علماء طب کا بیان ہے کہ علامہ موصوف نے اپنی کتاب طب نبوی میں جو طبی فوائد، نادر تجربات اور پیش بہا نسخے پیش کیے ہیں وہ طبی دنیا میں ان کی طرف سے ایک ایسا اضافہ ہے کہ طب کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ قاضی برہان الدین کا بیان ہے کہ اس آسمان کے نیچے کوئی بھی ان سے زیادہ وسیع العلم نہ تھا۔ علامہ کی رفیق درس سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ نے حدیث کی سماعت کی اور زندگی بھر علمی مشغلہ میں مصروف رہے۔ انہیں متعدد علوم میں کمال حاصل تھا، خاص طور پر علم تفسیر اور حدیث وغیرہ میں غیر معمولی دستگاہ تھی، چنانچہ تھوڑی ہی عرصے میں یگانہ روزگار بن گئے۔ وہ اللہ کی عبادت و انابت کی صفت سے اس قدر متصف تھے کہ شاید ہی اس دور میں ان سے زیادہ کوئی عبادت گزار رہا ہو۔ استاد محترم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے علوم کے صحیح وارث اور ان کی مسند تدریس کی کما حقہ جانشین تھے۔ چنانچہ علامہ موصوف نے اپنے استاذ گرامی کی علمی خدمات اور علمی کارناموں کی توسیع و اشاعت میں غیر معمولی حصہ لیا، ان کی طرف دعوت و دفاع کا فریضہ سر انجام دیا اور اس کی تائید کے لیے تحقیق و تنقیح کی پوری کوشش کی۔ ان کی فقہی تحقیقات اور ان کے فتاوی و اصول کو بڑی عرق ریزی سے جمع کیا، بلکہ مزید تحقیق و محنت سے قرآن و سنت کے دلائل سے مدلل کیا۔ اس طرح علامہ محترم نے بہت بڑا علمی ذخیرہ چھوڑا ہے، جو ایک طرف علامہ ابن تیمیہ کی علم کا خلاصہ ہے اور دوسری طرف استاذ کی تحقیقات کے نتائج و ثمرات میں علمی توجیہات کا بہترین لب لباب بھی۔ انہوں نے مختلف فنون و علوم پر قابل قدر کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں فکر کی گہرائی، قوت استدلال، حسن ترتیب اور جوش بیان پورے طور پر نمایاں ہے۔ ان کتابوں میں کتاب و سنت کا نور اور سلف کی حکمت و بصیرت موجود ہے۔ ایک پہلو جو خاص طور پر ان کی کتابوں کے مطالعہ سے ان کی شخصیت اور عقیدے کے متعلق واضح ہوتا ہے، وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، شیفتگی اور بدعت کی سخت مخالفت۔ جو چیز انہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نظر آتی ہے اسے دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں، جو چیز سنت رسول کے خلاف نظر آتی ہے اسے جڑ سے اکھاڑ ڈالنے میں اپنی پوری توانائی صرف کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ نہ کسی کے ساتھ رعایت کرتے ہیں، نہ مصالحت اور نہ رواداری۔ ان کا دل حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشے سے سرشار تھا، لیکن ان کی یہ محبت حدود سے تجاوز نہیں کرتی تھی۔ وہ کسی صورت اور کسی حیثیت میں بھی حب رسول کو جذبہ توحید سے متصادم نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کی توحید اتنی شدید، خالص اور واضح تھی کہ ان کے دشمنوں نے انہیں ہدف ستم بنانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ انہیں طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی، ان پر ناروا پابندیاں عائد کی گئی، نظر بندی و جلا وطنی کے مصائب سے دوچار کیا گیا، انہیں قید و بند کی صعوبتوں سے گزارا گیا، لیکن ان کے عزم و استقامت میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ علامہ کی چند مشہور مقبول تصانیف یہ ہیں: تہذیب سنن ابی داؤد، اعلام الموقعین، مدارج السالکین، زاد المعاد، عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین، مفتاح السعادہ، الفوائد، الوابل الصیب،
تحفۃ المودود فی احکام المولود، الصواعق المنزلہ علی الجہمیۃ والمعتلہ، ہادی الارواح، الصراط المستقیم، جلاء الافہام فی ذکر الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، شفاء العلیل۔ ان کے علاوہ بھی کئی ایک گراں قدر تصنیفات ہیں جو زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ آپ کی وفات 13 رجب 751 ہجری میں ہوئی اور دمشق کے باب صغیر کے مقبرہ میں اپنے والد کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو درجات عالیہ اور رحمت ابدی سے نوازے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ امام ابن القیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد والقائل فی سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تمام مخلوقات کی تنہا خالق اور مختار کل ہے، جیسے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، ان کا اس میں کوئی اختیار نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 68۔ اس آیت کریمہ میں اختیار سے مراد منتخب اور برگزیدہ بنانا ہے، اور ارشاد باری ما کان لہم الخیرہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس اختیار میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تنہا مخلوقات کو پیدا کیا، اسی طرح وہ مقامات کو بھی بخوبی جانتا ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد گرامی ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں نازل فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 124۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ اور ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر، کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنے والے ہیں؟ ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کر رکھی ہے اور بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے درجوں کے اعتبار سے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 31-32۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اختیار کی حیثیت کا انکار فرمایا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ یہ صفت انہیں حاصل نہیں، بلکہ یہ صفت تو اس کی ہے جس نے ان کے معاش میں یعنی رزق کو تقسیم کر رکھا ہے اور بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مشرکین کا شرک جس اختیار و تجویز کا متقاضی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک و صاف ہے، اور چونکہ ان مشرکین کے اس طرح کے شرک سے کسی دوسرے خالق کا وجود نہیں ثابت ہوتا، اس لیے آیت میں اس کی تردید نہیں کی گئی۔ اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ البتہ جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کیا کرے تو امید ہے ایسے لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 67۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان میں سے انبیاء کرام کو منتخب فرمایا، یہ انتخاب و اختیار اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے۔ اس میں کسی دوسرے کی مشوروں اور انتخاب و اختیار کا کوئی دخل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب عام سارے عالم میں اس کی ربوبیت کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ہے اور اس کی وحدانیت، صفات کمال اور رسولوں کی سچائی کی کھلی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی کچھ کو منتخب اور برگزیدہ بنایا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اے اللہ
جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، حاضر و غیب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ جس حق کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے تو اس میں میری رہنمائی فرما، جس میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا تو جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرات انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور پھر ان انبیاء کرام سے رسولوں کو اور ان رسولوں میں سے ان 5 اولو العزم کو منتخب فرمایا، جن کا تذکرہ سورہ احزاب آیت نمبر 7 اور سورہ شورى آیت نمبر 13 میں موجود ہے۔ پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص حضرت ابراہیم اور حضرت محمد علیہ السلام کو خلیل منتخب فرمایا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام اور بنی کنانہ میں قریش کو اور قریش میں بنی ہاشم کو اور آخر میں بنی ہاشم میں سے ساری انسانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور آپ کی امت کو ساری امتوں میں بہترین امت کے طور پر منتخب فرمایا ہے۔ مسند احمد میں معاویہ بن حیدہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ تم 17ویں امت ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر اور باعزت ہو۔ مسند بزار میں ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہارے بعد ایسی امت بھیجوں گا جو مسرت و خوشی کے وقت حمد و شکر سے اور مصیبت و تکلیف کے وقت صبر و احتساب سے کام لے گی، جبکہ کوئی علم و حلم نہ ہو۔